السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اذا جاء شہر رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کچھ کہنے اور سننے سے پیشتر آئیے ہم اور آپ مل کر رحمتیں، نعمتیں، برکتیں، سعادتیں حاصل کرنے کی غرض سے درود و سلام پڑھتے ہیں۔ میں جس طرح آپ تمام کو پڑھاؤں، عقیدت و محبت کے ساتھ میرے ساتھ پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو اپنے گھر میں بیٹھ کر اس کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی، ورنہ بہت سارے لوگ ہیں، پتہ نہیں اب کوئی بازار میں ہوگا، کوئی گھر میں ہوگا، کوئی انٹرنیٹ میں مصروف ہوگا، کوئی ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوگا، کوئی دوستوں کے ساتھ باتیں کر رہا ہوگا، مگر یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں یہاں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کا یہ سنی دعوت اسلامی کا روح پرور اجتماع استقبال ماہ رمضان شریف کی مناسبت سے منعقد کیا گیا ہے، کیونکہ اب ایک عظیم رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہم میں اور آپ میں جلوگر ہونے والا ہے، ہمارے درمیان میں آنے والا ہے۔ اسی لیے اس مہینے کے آنے سے پہلے اس اجتماع کے ذریعے ہم کچھ اپنا ایمان تازہ کر لیں، اور اس اجتماع، اس عظیم و شان آنے والے مہینے میں یہاں بیٹھ کر کچھ ارادے کر کر اس مہینے میں خوب اپنے مولا کو منانے کی کوشش کریں۔ اسی لیے آج کا یہ سنی دعوت اسلامی کا اجتماع منعقد کیا گیا ہے۔ مجھے حکم بھی یہی دیا گیا اور اسی کے متعلق چند باتیں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج دنیا کا ہر انسان کامیاب اور کامران ہونا چاہتا ہے، مسلمان بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے، غیر مسلم بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے،
یہودی بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے، عیسائی بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے، دنیا کے کسی بھی خطے کا رہنے والا انسان ہو، آج دنیا کا ہر انسان کامیاب اور کامران ہونا چاہتا ہے۔ مگر میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کوئی یہ تصور کرتا ہے میرے پاس بلڈنگ جمع ہو گئی تو میں کامیاب ہو گیا، کوئی یہ تصور کرتا ہے کہ سٹی میں بڑی زمین میرے قبضے میں آ گئی اور اس زمین کا میں مالک ہو گیا تو میں کامیاب ہو گیا، کوئی یہ تصور کرتا ہے کہ مجھے کسی بڑی کمپنی میں اچھا جاب مل جائے تو میں کامیاب ہو گیا، کوئی یہ تصور کرتا ہے کہ مجھے ایک آرام دہ کار مل جائے میں کامیاب ہو گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کامیابی کے پیچھے پوری دنیا کا انسان بھاگتا نظر آ رہا ہے، کامیاب ہونے کے لیے رات دن محنت کرتا نظر آ رہا ہے، کامیاب ہونے کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرتا نظر آ رہا ہے، مگر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں آپ کو بتاؤں اگر ایک مسلمان کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا ہوگا۔ قرآن شریف نے بہت سارے کامیابیوں کے رازوں کا تذکرہ فرمایا اور قرآن مقدس نے بتایا فلاں فلاں کام کرنے والا کامیاب اور کامران ہے، مگر چونکہ اب رمضان المحترم آنے والا ہے، اس مناسبت سے میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ اگر آج کا انسان، آج کا مسلمان کامیاب اور کامران ہونا چاہتا ہے تو اگر وہ پورے رمضان المحترم میں عبادت کر کر رمضان المحترم کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ مسلمان کامیاب ہو جائے گا، وہ مسلمان کامران ہو جائے گا۔ رمضان المحترم کی عبادت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اسے خوشحال زندگی بھی عطا فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں وسعت بھی عطا فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے گھر کا سکون اور چین بھی عطا فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے بیماریوں سے شفا بھی عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کیونکہ رمضان شریف کو، رمضان شریف کی برکتوں کو بنا رکھا ہی اس طرح گیا ہے کہ انسان اگر رمضان المحترم میں خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرے، دن کو روزہ رکھے، رات میں قیام اللیل یعنی تراویح کی نماز ادا کرے، روزے سے مراد ایسا روزہ نہیں 25 روزے رکھ لیے 5 روزے چھوڑ دیے، 15 روزے رکھ لیے 15 روزے چھوڑ دیے، نہیں، یہ رمضان المحترم کا حق نہیں ہے۔ جس نے رمضان شریف میں 29 روزے رکھے اور ایک روزہ بھی چھوڑ دیا، اگر وہ 30 روزوں کا مہینہ ہے تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، وہ ایک روزہ چھوڑنے والے کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے ہم نے 29 رکھے ایک چھوڑ دیا اور ہم نے رمضان المحترم کا حق ادا کر دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تراویح کا مطلب یہ نہیں کہ 15 دن کی تراویح کی نماز پڑھ لی، 15 دن مارکیٹ میں گھومتے رہے عید کے کپڑوں کے لیے، شب قدر کے کپڑوں کے لیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تراویح کی نماز کا مطلب یہ نہیں کہ 10 رکعت پڑھ لی 10 رکعت چھوڑ دی، 15 رکعت پڑھ لی 5 رکعت چھوڑ دی۔ تراویح کا مطلب یہ نہیں کہ امام صاحب قیام کی حالت میں قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے ہیں اور یہ پیچھے کھڑا ہے یا ٹیکا لگا کر بیٹھا ہے، امام نے رکوع میں جانے کے لیے جو ہی اللہ اکبر کہا یہ دوڑتے ہوئے آ کر جماعت میں شامل ہو گئے۔ ایسے نمازی کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، ایسے روزہ دار کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایسے روزہ دار کی بات کر رہا ہوں جس نے رمضان المحترم کے 30 کے 30 مکمل روزے رکھے اور ویسے روزے رکھے جیسا روزہ رکھنے کا میرے خدا نے حکم عطا فرمایا، میرے نبی نے حکم عطا فرمایا۔ رمضان المحترم کے 30 دن کی 30 راتوں کی
30 तरावी इस अंदाज में पढ़ता रहा कि वो कुरान मुकद्दस की तिलावत इमाम की जबान से सुनकर अल्लाह अकबर, कभी उसका दिल नरम होता रहा, कभी उस पर कैफियत तारी होती रही, कभी वो आवाज अल्लाह अकबर कुरान मुकद्दस की आवाज तरावी की नमाज में सुनकर कभी उसके आंखों से आंसू निकलते रहे, कभी उसे जहन्नम का तसव्वुर आया, कभी उसे अपने गुनाहों की याद आई, कभी उसने जो है अपने अल्लाह की मोहब्बत में तड़पा। इस तरह तरावी की नमाज पढ़ने वाले की बात कर रहा हूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जो रमजानुल मोहतरम में सही तौर पर रोजे रखेगा और सही तौर पर कयाम करेगा, तरावी की नमाज अदा करेगा, यकीन जानिए वही दुनिया का सबसे बड़ा कामयाब इंसान है। क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला ने रमजान में वैसी बरकतें रखी है कि सिर्फ ये एक महीने की इबादत की वजह से मरते दम तक की हमारी जिंदगी कामयाबी और कामरानी से जो है लैस हो सकती है। आइए मैं आपको बताऊं किस तरह अल्लाह तबारक व ताला ने ये रमजानुल मोहतरम का निज़ाम रखा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रमजान शरीफ में जो है 3 अशरे होते हैं। पहला अशरा, दूसरा अशरा, तीसरा अशरा। पहले रोजे से लेकर 10वें रोजे तक ये अशरा है, इसे अशरे रहमत कहा जाता है। 11वें रोजे से 20वें रोजे तक इसे अशरे मगफिरत कहा जाता है। 21वें रोजे से 30वें रोजे तक इसे दोज़ख से आजादी का अशरा कहा जाता है। आप तवज्जो फरमाएं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं आज आपके सामने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीसें नहीं रख रहा हूं जिन हदीसों में जो खुद मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान शरीफ की फजीलतें बयान फरमाई है। मैं आज आपके जहन में आसानी के साथ उतरने वाली रमजान शरीफ की बरकतों का तस्करा करना चाहता हूं कि रमजान शरीफ के इन अशरों से इंसानी जिंदगी का ताल्लुक क्या है, अशरे रहमत से इंसान की जिंदगी का ताल्लुक क्या है, अशरे मगफिरत से इंसान की जिंदगी का ताल्लुक क्या है, दोज़ख से आजादी वाले अशरे से इंसान की जिंदगी का ताल्लुक क्या है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब ये रमजान शरीफ के 3 अशरे हो गए। आप अपने जहन में इस बात को अच्छी तरह महफूज रखें। अब चले इंसान को देखते हैं, इंसान की पैदाइश से लेकर क़यामत के दिन तक, इंसान की पैदाइश से लेकर क़यामत के दिन के फैसले तक, क्योंकि क़यामत के दिन जन्नती और जहन्नमी का फैसला होने वाला है। वही ये दिन है जिस दिन अल्लाह तबारक व ताला काफिरों, मुशरिकों और मुजरिमों को जहन्नम में ढकेल देगा। यही वो दिन है जिस दिन अल्लाह तबारक व ताला खुश नसीब ईमान वाले मुत्तकी बंदों को जन्नत की खुशखबरियां सुनाएगा। इंसान की पैदाइश से लेकर क़यामत के दिन तक इंसान के भी 3 दौर आपको नजर आते हैं। रमजान शरीफ के 3 अशरे हैं और इंसान की पैदाइश से लेकर क़यामत के दिन तक इंसान की जिंदगी के 3 दौर नजर आते हैं। पहला दौर इंसान की पैदाइश से लेकर इंसान के मरने तक का है। दूसरा दौर कब्र से लेकर क़यामत के तक का दूसरा दौर है। तीसरा दौर क़यामत के दिन से शुरू होकर जन्नत में जाने तक का दौर है। तवज्जो फरमाएं, जन्नत में जाने तक का ये तीसरा दौर है। रमजान शरीफ में 3 अशरे हैं। इंसान की जिंदगी के 3 ज़माने हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आज का मुसलमान कामयाब होना चाहता है, आज का मुसलमान कामरान होना चाहता है। अल्लाह अकबर। अब इंसान के पैदाइश से लेकर इंसान के मरने तक एक चीज की इंसान को बड़ी सख्त जरूरत है। पैदाइश से लेकर मरने तक ये जो पहला इंसान की जिंदगी का दौर है,
اس دور میں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہ جو ہماری سانسیں چل رہی ہے یہ اللہ کی رحمت سے چل رہی ہے، یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ اللہ کی رحمت سے دیکھ رہے ہیں، یہ جو زبان ہمارے منہ کے اندر ہل رہی ہے، الفاظ نکل رہے ہیں، ساؤنڈ نکل رہا ہے، مخرج نکل رہا ہے، یہ اللہ کی رحمت سے ہو رہا ہے۔ یہ جو آپ بیٹھ کر میری باتیں سن رہے ہیں یہ اللہ کی رحمت سے سن رہے ہیں۔ یہ جو آپ اپنے گھر سے مرکز سنی دعوت اسلامی آئے ہیں یہ اللہ کی رحمت سے آئے ہیں۔ پیدائش سے لے کر مرتے دم تک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کی ضرورت ہے۔ بچپن میں بھی رحمت کی ضرورت، بڑھاپے میں بھی رحمت کی ضرورت، جوانی میں بھی رحمت کی ضرورت، کاروبار پر جب انسان بیٹھا تب بھی رحمت کی ضرورت۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر آج ایک انسان ٹینشن سے پریشان ہو جائے، اس کا کاروبار صحیح نہیں چلتا، اس کی دکان صحیح نہیں چلتی، اس کے گھر میں اس کی بیوی کے، اس کے ماں کے خوب جھگڑے اور لڑائیاں ہوتے رہتی ہے، وہ جو کماتا ہے اس کی کمائی میں برکت نہیں ہوتی، اللہ اکبر، گھر میں کبھی بیٹا بیمار ہوتا ہے، بیٹا بیمار ہونے کے بعد ڈاکٹر کے پاس گئے، بیٹا اچھا ہو گیا، چند مہینوں کے بعد، چند دنوں کے بعد بیٹا اچھا ہوا، بیٹی بیمار پڑ گئی، پھر جب بیٹی اچھی ہوئی ماں بیمار پڑ گئی، یہ ہسپتال کے چکر پر چکر لگا رہا ہے، کبھی ہسپتال کی بل بھرنے کے لیے اللہ اکبر یہ قرض لیتا نظر آ رہا ہے، کبھی کسی رشتہ دار کے پاس ہاتھ پھیلا رہا ہے۔ ایک دن اسے خیال آیا، یار کیا بات ہے، آخر میں اتنا پریشان، اتنا مصیبت زدہ کیوں ہوں؟ کئی دن ہو گئے میں نے خوشیاں نہیں دیکھی، کئی دن ہو گئے مجھے سکون نہیں ملا، دکان پر جا کر بیٹھتا ہوں وہاں بھی سکون نہیں کہ گاہک نہیں آتا، گھر جاتا ہوں وہاں بھی سکون نہیں، گھر میں لڑائیاں چل رہی ہے۔ اللہ اکبر، بیٹا اچھا ہوتا ہے تو بیٹی بیمار، بیٹی بیمار ہوتی ہے تو ماں بیمار، کیا کیا جائے، پریشان ہے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، وہ آپ کی مسجد کے امام صاحب حضرت علامہ عبد الکریم صاحب کے پاس آیا، کہنے لگا مولانا میں بڑا پریشان ہوں، نہ مجھے گھر میں سکون ہے، نہ مجھے دکان میں سکون ہے، نہ مجھے دن کے اجالے میں سکون ہے، نہ مجھے رات کے اندھیرے میں سکون ہے، مولانا بتائیے تو صحیح آخر ہو کیا گیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب اس پریشان انسان کو، دکھی انسان کو، مصیبت کے مارے انسان کو مولانا یہی کہیں گے، شاید اللہ کی رحمت تجھ سے روٹ گئی ہے اس لیے پریشانی آ رہی ہے، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تجھ سے اس نے منہ موڑ لیا ہے اس لیے پریشانی آ رہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رحمت کی ضرورت کتنی ہے انسان کو آپ توجہ فرمائیں۔ اگر خدا کی رحمتیں نہ ہوں، اللہ اکبر، انسان سالوں تک ہسپتال میں رہتا ہے۔ اگر خدا کی رحمت نہ ہو تو انسان کی عزت خود اس کی اولاد نہیں کرتی۔ اگر انسان پر رحمت نہ ہو وہ لاکھوں روپے بھی کما کر رات میں سکون اور اطمینان کی نیند سو نہیں سکتا۔ اگر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نہ ملے تو کوئی عزت کرنے والا نہیں۔ اب چلیے، جسے اللہ کی رحمت مل جاتی ہے، اللہ کی رحمت جس پر نازل ہوتی ہے، وہ مٹی پکڑتا ہے تو مٹی سونا ہوتی نظر آتی ہے۔ جس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے وہ گلیوں میں سے چلتا ہے تو نہیں پہچاننے والے بھی اسے سلام کرتے نظر آتے ہیں۔ اگر اللہ کی رحمت شامل حال رہتی ہے تو کاروبار بھی خوب چلتا ہے۔ اللہ کی رحمت شامل حال رہتی ہے، بڑی سی بڑی بیماری شفا میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ توجہ فرمائیں، ماں کے گود میں جو بچہ سانسیں لے رہا ہے وہ بھی خدا کی رحمت سے لے رہا ہے۔ گلیوں میں جو نوجوان چل رہا ہے وہ بھی خدا کی رحمت سے چل رہا ہے۔ گھروں میں جو بوڑھے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں وہ بھی خدا کی رحمت سے کر رہے ہیں۔ رحمت خداوندی ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ اے مسلمانوں سنو سنو، وہ مہینہ آنے والا ہے، اگر تم خدا کی رحمت چاہتے ہو،
तुम चाहते हो मौला मुझे रहमत अता फरमाए, मौला मुझे रहमत अता फरमाए, यहां वहां जाने की जरूरत नहीं। अल्लाह ने रमजान का पहला अशरा रहमत वाला बना दिया। 10 दिन इबादत करो, अल्लाह रहमत अता फरमाएगा। मगर ये रहमत वाला अशरा आता है, चला जाता है, मुसलमान गफलत में जिंदगी गुजारता रहता है। कोई सहरी कर कर फजर की नमाज छोड़कर बिस्तर पर सोया हुआ है, कोई दुकान पर जाकर झूठ बोलकर धंधा कर रहा है, कोई इंटरनेट पर माज़अल्लाह गुनाह कर रहा है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, पैदाइश से लेकर मरने तक हर लम्हा हमें खुदा की रहमत की ज़रूरत है। और खुदा ने रहमत कहाँ रखी अपनी? अल्लाह अकबर। बताया गया रमज़ान के पहले के 10 दिन ये रहमत का अशरा है। तुम इसमें इबादत करो, अल्लाह रहमत अता फरमाएगा। तुम इसमें सजदे करो, अल्लाह रहमत अता फरमाएगा। तुम इसमें इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह रहमत अता फरमाएगा। तुम इसमें दुरूद मुबारका की कसरत करो, अल्लाह रहमत अता फरमाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रोजे से जन्नत तो मिलती है, रोजे से अल्लाह का कुर्ब तो मिलता है, रोजे से नबी की शफाअत मिलती है, मगर रोजे से हमारा इस कदर ताल्लुक है कि हम सिर्फ ये 10 दिन के रोजों का खास एहतिमाम करेंगे तो हमारी जिंदगी का पहला हिस्सा, हमारी जिंदगी का पहला दौर सुकून और इत्मीनान के साथ गुजर जाएगा। अब आप देखें, पैदाइश से लेकर मरते दम तक ही हमारी जिंदगी का पहला दौर है। और जब ये पहला दौर खत्म हो रहा है, जिसे हम मौत कहते हैं, और हर मुसलमान ये चाहता है कि जब हम दुनिया से जा रहे हों तो हमारी ज़बानों पर अल्लाह तबारक व ताला का कलीमा तैयबा जारी हो जाए। कलीमा भी नसीब उसे होगा जिसे अल्लाह तबारक व ताला की रहमत मिल जाएगी। तो रहमत हमारे ज़िंदगी के पहले दौर में बेपनाह ज़रूरी है। हम मोहताज हैं रहमतों के। याद रखें, अगर हमें रहमत न मिली तो हमारे ज़िंदगी की ऐसे हालात हो जाएंगे कि हमारा दम जो है घुटने लगेगा। ये जो सुसाइड लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? दुनिया के गमों से, तकलीफ़ों से बेजार होकर वो जो है ख़ुदकशी करते हैं। कोई रेल की पटरी पर चला जाता है, कोई पानी में डूब जाता है, कोई जहर खा लेता है, कोई दवाइयाँ खा लेता है, कोई फांसी के फंदे पर लटक जाता है। अल्लाह अकबर। जब इंसान को ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है तो इंसान ये सब काम करता नज़र आता है। मगर सुनो, जब इंसान को अल्लाह की रहमत भी मिलती है, वो 3 दिन भूखा रहकर भी अल्लाह का शुक्र अदा करता है। तो अल्लाह की रहमत के लिए रमज़ान का अल्लाह ने पहला अशरा बना दिया, अशरे रहमत। जो इस अशरे की कदर करेगा अल्लाह उसे रहमत अता फरमाएगा। और जिसे रहमत मिल गई, पैदाइश से लेकर मरते तक की उसकी ज़िंदगी सुकून की ज़िंदगी हो जाएगी। अब दूसरा अशरा आप देखें, रमज़ान के 11वें रोज़े से रमज़ान का 20वां रोज़ा, ये दूसरा अशरा, इसे अशरे मग़फ़िरत कहा जाता है। अब इंसान की ज़िंदगी का दूसरा दौर देखें, कब्र में गया। कब्र में जाने से लेकर कयामत के दिन तक, ये जो इसके कब्र का ज़माना है, जिस तरह पहले दौर में इसे रहमत की ज़रूरत थी, अब इसे दूसरे दौर में मग़फ़िरत की ज़रूरत है। क्योंकि कब्र में न दौलत काम आने वाली है, न इज़्ज़त काम आने वाली है, न बड़ी बड़ी कारें काम आने वाली है, न बंगला काम आने वाला है। क्योंकि बंगले वाला भी वही कब्रिस्तान में जाकर, उसी कब्र में जाकर सोने वाला है, और रिक्शा चलाने वाला मुसलमान भी उसी कब्रिस्तान और उसी तरह की कब्र में जाकर सोने वाला है। कहीं आपको ये नहीं मिलेगा
ارے یہ تو سیٹ صاحب تھے، 10 کمپنیوں کے مالک تھے، ذرا ان کی قبر میں ان کا باتھ روم لاکھوں کا ہوا کرتا تھا، ان کے باتھ روم کے لگے ہوئے نل ہزاروں کے ہوا کرتے تھے، ذرا ان کی قبر میں بھی عالی شان ٹائلز لگا دیے جائے، ان کی قبر میں بھی ماربل لگا دیا جائے۔ آپ نے کیا کبھی ایسا سنا؟ نہیں میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، امیر کے لیے بھی وہی مٹی کا گھر ہے، غریب کے لیے بھی وہی مٹی کا گھر ہے۔ اللہ اکبر میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اب ایک مسلمان کو قبر میں کیا چاہیے؟ ایک مسلمان کو قبر میں اللہ کی طرف سے مغفرت چاہیے، کیونکہ جس کی مغفرت کر دی گئی اس کی قبر جنت کے باغوں میں کا ایک باغ بن گئی، اور جس کی مغفرت نہیں کی گئی اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں کا ایک گڑھا بن گئی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کسی امیر کی قبر میں لاکھوں اور کروڑوں روپیوں کا بریف کیس بھی آپ رکھ دیں تو کوئی امیر کو فائدہ ہونے والا نہیں۔ اگر کسی امیر کے قبر میں ایئر کنڈیشن لگا دے تو کوئی امیر کو فائدہ ہونے والا نہیں۔ اگر کسی امیر کو رائمنڈز کا کفن پہنایا جائے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ امیر کو بھی قبر میں مغفرت چاہیے، غریب کو بھی قبر میں مغفرت چاہیے۔ اللہ اکبر میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب انسان کو قبر کے اندر سلایا جاتا ہے، اللہ اکبر، وہ قبر جس کو دیکھنے کے بعد بڑے بڑے صحابہ کے آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے، وہ قبر جس کو یاد کرنے کے بعد بزرگان دین کے راتوں کی نیند اڑ جایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اس قبر میں جب انسان کو سلایا جائے گا تو انسان سے 3 سوالات کیے جائیں گے، جو ان 3 سوالات کے جوابات دے دے گا۔ مر رب کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ آج آپ کو سنی دعوت اسلامی بار بار ایسی محفلوں میں بلاتی ہے، کبھی اس مسجد میں آ جاؤ اجتماع ہے، کبھی اس مسجد میں آ جاؤ اجتماع ہے، کبھی ادھر آ جاؤ اجتماع ہے، کبھی ادھر آ جاؤ اجتماع ہے، باہر سے بلایا جاتا ہے، شاید ان کا سننے آپ آ جائیں گے۔ یہ بار بار آپ کو مسجدوں میں کیوں بلایا جاتا ہے؟ تاکہ ہمیں اللہ کی یاد دلائی جائے، دین کے بارے میں بتایا جائے۔ اب جو انسان دنیا کے اندر اللہ کی عبادت کرتا رہے گا، دین پر عمل کرتا رہے گا، وہ جب قبر میں جائے گا اس سے پوچھا جائے گا مر رب کا، تیرا رب کون ہے؟ تو اجتماع میں آنے والا، خدا کو یاد کرنے والا جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ آج ہم جس دین کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ذرا توجہ فرمائیں، قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کتنے زمین ایکڑ کا مالک تھا، یہ نہیں پوچھا جائے گا کتنے فلاٹ چھوڑ کر آیا، یہ نہیں پوچھا جائے گا تیرا بینک بیلنس کیا تھا، یہ نہیں پوچھا جائے گا جیب میں کتنے ATM رکھ کر پھرتا تھا، یہ نہیں پوچھا جائے گا کتنا بڑا کاروبار چھوڑ کر آیا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، قبر میں جو پوچھا جانے والا ہے ہم اس کو بھلا بیٹھے ہیں، اور جو قبر میں نہیں پوچھا جانے والا ہے رات دن ہم اسی میں ڈوبتے نظر آ رہے ہیں۔ آج آپ دیکھو ہر مسلمان دنیا دنیا دنیا، نمازیں چھوٹ رہی ہے خیال نہیں، حرام کی کمائی آ رہی ہے خیال نہیں، بچے ناجائز حرکتیں کر رہے ہیں خیال نہیں، گناہ ہو رہا ہے خیال نہیں، صرف دنیا 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 کے اندر انسان ڈوبا ہوا ہے۔ اب میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، قبر میں دین کے بارے میں پوچھا جائے گا، بتا تیرا دین کیا تھا، بتا تیرا دین کیا ہے۔ اللہ اکبر میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، جنہوں نے دین سے محبت کی تھی، جو دین پر عمل کرتے تھے، جو دین کے لیے قربانی دیا کرتے تھے، جو دین کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کیا کرتے تھے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وہ جواب دیں گے دین الاسلام، فرشتوں میرا دین اسلام ہے۔ اللہ اکبر میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، پھر کیا ہوگا؟ اب
मोमिन के ईद का वक्त शुरू हो जाएगा। 2 सवालात हुए, तीसरे सवाल की बारी आई। अल्लाह अकबर, यहाँ जब तक दुनिया में था गरीब था, अल्लाह अल्लाह, अजमेर भी जाने के लिए बड़ी दिक्कतें हुआ करती थी, बगदाद जाने के लिए बड़ी परेशानी होती थी, मदीना भी पहुँच नहीं सका, मगर कहता था दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मदीने से प्यार था। अच्छा, मदीने से क्यों प्यार था? इसलिए कि मदीने में हमारे आका रहते हैं, मदीने में हमारे दाता रहते हैं। ज़ाहिरी तौर पर मैं आपको कहूँगा, हकीकी तौर पर नहीं, ज़ाहिरी तौर पर मदीने से ज़्यादा जगमगाने वाला तो अमेरिका होगा, मदीने से ज़्यादा लाइटें और फोकसें और खूबसूरती वाला, ज़ाहिरी खूबसूरती वाला तो स्विट्ज़रलैंड होगा। मगर हम ये नहीं कहते अल्लाह अमेरिका दिखा दे, अल्लाह स्विट्ज़रलैंड दिखा दे, अल्लाह ऑस्ट्रेलिया दिखा दे, अल्लाह फला मुल्क दिखा दे। नहीं नहीं, तमन्ना क्या, अल्लाह मदीना दिखा दे, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मदीना क्यों प्यारा है? इसलिए प्यारा है क्योंकि मदीने में मेरे आका रहते हैं, मदीने में मेरे मुस्तफ़ा रहते हैं। मगर वो मदीना भी नहीं जा सका। मगर आशिक जब कब्र के अंदर पहुंचा, अल्लाहु अकबर, कब्र के अंदर पहुंचा तो हुआ क्या? मा कुन्त तक़ूल फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, फरिश्ते ने कहा, वही फरिश्ता जिसने पूछा था तेरा रब कौन है, जिसने पूछा था तेरा दीन क्या है, वही फरिश्ता अब हुजूर का चेहरा दिखाएगा। अल्लाहु अकबर, यहाँ गुंबद देखने तड़पता था, मीनारे देखने तड़पता था, मदीने की गलियां देखने तड़पता था, सुनहरी जालियां देखने तड़पता था, रियाजुल जन्ना देखने तड़पता था, मिंबरे रसूल देखने तड़पता था। अब कब्र में हुजूर का चेहरा दिखाया गया, पूछा गया, बता इस मर्द के बारे में क्या कहता था। तवज्जो फरमाएं, रब के बारे में ये नहीं पूछा क्या कहता था, तेरा रब कौन है। दीन के बारे में ये नहीं पूछा तेरा दीन क्या था, मगर कब्र में हुजूर के बारे में क्या कहता था। मौलाना ने बताया, कुछों ने इल्मे गैब का इनकार कर दिया, कुछों ने हुजूर को अपनी तरह कह दिया, कुछों ने उनके इख्तियारात का इनकार कर दिया, कुछों ने उनकी शान में गुस्ताखियां कर दी। अब वहां ये नहीं पूछा जाएगा कब्र में इस चेहरे वाले के बारे में क्या कहता है, क्या कहता था, पूछा जाएगा। जमीन पर कहता था गैब की कब्र नहीं, तो अब वो क्या जवाब देगा। जमीन पर कहता था सलाम क्यों पढ़ते हो, क्योंकि मदीना तो बड़ी दूर है, हमारी आवाज थोड़ी ही वो सुनने वाले हैं। जमीन पर कहता था उन्हें किसी चीज का इख्तियार नहीं, वो तो अपनी बेटी फातिमा को भी जन्नत नहीं दिला सकते। ऐसा कहने वाले कब्र में क्या कहेंगे वो सोच ले। मगर हम सुन्नी है, यहाँ कहते थे दूर और नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। हम ये कहते थे, हम ये कहते थे अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, मेरी जान है ये। अगर तुम कहो नबी मेरी जान है, कोई कमाल की बात नहीं। अहमद रजा कहते हैं, खुद ईमान कहता है मेरी जान है ये, मेरी जान है ये। जब हम कब्र में जाएंगे मुस्तफ़ा की अता से, रब की रहमत से, जब हुजूर की जियारत कराई जाएगी, फरिश्ता पूछेगा इनके बारे में क्या कहते थे, तो हम कहेंगे इनको तो हम मुस्तफ़ा जाने रहमत कहकर याद किया करते थे, या नबी सलाम अलैका कहकर याद किया करते थे, सरवरे किश्वरे रिसालत कहा करते थे, मुस्तफ़ा जाने रहमत कहा करते थे, शमअ बज़्म हिदायत कहा करते थे, शहरे यारे इरम कहा करते थे, ताजदारे हरम कहा करते थे, शबे असरा के दूल्हा कहा करते थे, सरवरे किश्वरे रिसालत कहा करते थे, सरवर कहा करते थे, मालिक कहा करते थे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहा करते थे। हम तो इन्हें ये कहते थे। अब
सुनो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, पहले सवाल का जवाब भी दे दिया गया, दूसरे सवाल का जवाब भी दे दिया गया, तीसरे सवाल का जवाब दे दिया गया। अब उस बंदे की मगफिरत कर दी गई। गैब से आवाज आई, फरिश्तों अब इसे छोड़ दो, इसे जन्नत का लिबास पहना दो, इसे इसकी कब्र में जन्नत की खिड़की को खोल दो, जहां तक इसकी नजर जाती है वहां तक इसकी कब्र को चौड़ी कर दो। जिसकी मगफिरत हुई उसका ये हाल होगा, और जिसकी मगफिरत नहीं हुई, अल्लाह अकबर, कब्र उसको इस तरह दबोचेगी, दाई फसलियां बाईं तरफ, बाईं फसलियां दाईं तरफ, उसे जहन्नम का लिबास पहनाया जाएगा। उसको जो है उसकी कब्र में जो है जहन्नम की खिड़की खोली जाएगी। तवज्जो फरमाएं, जिनकी मगफिरत हुई और जिनकी मगफिरत नहीं हुई उनका मामला क्या है? जिसकी मगफिरत हुई उसे जन्नत का लिबास मिला, जिसकी मगफिरत हुई उसके कब्र में जन्नत की खिड़की खुली, जिसकी मगफिरत हुई उसकी कब्र को ताहद निगाह चौड़ा कर दिया गया, और जिसकी कब्र नहीं जिसकी मगफिरत नहीं हुई उसको जो है कब्र दबा रही है, जिसकी मगफिरत नहीं हुई उसे जहन्नम का लिबास पहनाया जा रहा है, जिसकी मगफिरत नहीं हुई उसके कब्र में जहन्नम की खिड़की खोल दी गई है। अब अल्लाह अकबर, पता क्या चला? कब्र में ना दौलत की जरूरत है, कब्र में ना शोहरत की जरूरत है, कब्र में ना माल की जरूरत है, कब्र में ना इज्जत की जरूरत है, कब्र में ना सरमाए की जरूरत है, कब्र में ना चेकबुक की जरूरत है, कब्र में ना एटीएम कार्ड की जरूरत है, कब्र में ना बैंक बैलेंस की जरूरत है। अगर कोई किसी की कब्र में ये सब कुछ रख भी देगा तो कोई कब्र वाले को फायदा नहीं। कब्र में सिर्फ एक चीज की जरूरत है, वो मगफिरत है। जिसे मगफिरत मिल गई, मरने के बाद से लेकर कयामत तक वो जन्नत से लुत्फ अंदोज होगा। जन्नत की ठंडी ठंडी हवा उसके कब्र में आते रहेगी। मरने के बाद से लेकर कयामत तक जिसे मगफिरत का परवाना मिला वो आराम से होगा, आराम से होगा। अब सुनो, हमें जिंदगी के दूसरे दौर में मगफिरत की जरूरत है, और अल्लाह ने रमजान का दूसरा अशरा मगफिरत का अशरा बना दिया। 11वें रोजे से 20वें रोजे तक इसे अशरे मगफिरत कहा गया। और मैं आपको बताऊं, अल्लाह अकबर, ये अशरे मगफिरत है, ये अशरे मगफिरत है। अब 11वें रोजे से 20वें रोजे तक जो बंदा इस अशरे का हक अदा करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसकी मगफिरत फरमा देगा। और जिसको मगफिरत का परवाना मिला वो मरने के बाद से लेकर कयामत तक राहत और सुकून के साथ होगा। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, बात मगफिरत की आई तो मैं बताऊं, रमज़ान शरीफ और मगफिरत, ये इन दोनों का बहुत गहरा ताल्लुक है। रमज़ान शरीफ मगफिरत, रमज़ान शरीफ मगफिरत। आप हदीस मुबारक उठाएं, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब रमज़ान शरीफ की पहली रात आती है तो अल्लाह तबारक व ताला 10 लाख जहन्नमियों को जहन्नम से आज़ादी अता फरमाते हैं। कितना मगफिरत 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 आपको रमज़ान में नज़र आएगी। फिर हुजूर कहते हैं, हर रात 10-10 लाख जहन्नमियों को जहन्नम से आज़ाद किया जाएगा। पहली रात 10 लाख जहन्नमियों को, दूसरी रात 10 लाख जहन्नमियों को, तीसरी रात 10 लाख जहन्नमियों को। अगर रमज़ान शरीफ 30 रोज़े का हुआ तो अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते 29 रमज़ान की रातों तक हर रात अल्लाह 10 लाख जहन्नमियों को जहन्नम से आज़ाद फरमाएगा, 29वीं रात तक। अब पहली रात से 29वीं रात तक जितने जहन्नमी आज़ाद किए गए, हर रात में 10 लाख, तो आप देख ले कितने होते। 29 रात तक जितने जहन्नमियों को आज़ाद किया गया, रमज़ान की आखिरी रात उस तादाद के बराबर फिर उतने जहन्नमियों को जहन्नम से आज़ादी दी जाती है। अब आप सोचे, रमज़ान और मगफिरत इसका बहुत गहरा ताल्लुक है।
اور میں آپ کو بتاؤں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رمضان کی عزت اگر مشرک نے بھی کی ہے تو اللہ نے اس کی بھی مغفرت فرما دی ہے ایمان عطا فرما کر، مشرک نے بھی کی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت قبلہ سے بھی یہ روایت آپ نے سنی ہوگی، وہ تھا ایک مشرک، وہ تھا ایک مجوسی، اپنے بیٹے کو لے کر شہر بخارا کے بازار میں نکلا۔ بچے نے بازار میں کوئی چیز لے کر سب کے سامنے کھا لی، باپ نے ایک تماچا لگایا اور بچے نے پوچھا ابا آپ نے مجھے کیوں مارا، میں نے کوئی غلطی تو نہیں کی؟ کہا بیٹے تجھے پتا نہیں یہ رمضان کا مہینہ ہے اور مسلمان اس مہینے میں دن بھر بھوکا پیاسا رہتا ہے، مجھے افسوس ہوتا ہے اس زمانے کے جو مجوسی کی سوچ تھی اس زمانے میں وہ سوچ مسلمانوں کی بھی نظر نہیں آتی۔ مجوسی نے بیٹے کو مارا، کہا اس رمضان کے مہینے میں مسلمان دن بھر بھوکا رہتا ہے اور تو ان کے سامنے کھا رہا ہے۔ توجہ کریے، ایک اس زمانے کے مجوسی کی سوچ ہے، آگ کی پوجا کرنے والے کی، مگر یہ کیسا مسلمان ہے جو خود تو روزہ نہیں، بیوی سے دوپہر کے کھانے کے وقت دسترخوان پر بیوی سے منگا رہا ہے یہ لاؤ وہ لاؤ۔ یہ کیسا مسلمان ہے جو خود تو روزہ نہیں بیٹی سے پانی منگا رہا ہے؟ یہ کیسا مسلمان ہے؟ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب اس مجوسی نے بیٹے کو تماچا لگایا۔ بیٹے نے کہا تو کہا یہ رمضان کا مہینہ ہے تو مسلمانوں کے سامنے کھاتا ہے؟ بیٹے نے کہا ابا آپ بھی تو کھاتے ہو، آپ تھوڑی بھوکے رہتے ہو۔ باپ نے جواب دیا بیٹا میں کھاتا ہوں مگر چھپ چھپ کر کھاتا ہوں، مسلمانوں کے سامنے نہیں کھاتا۔ اللہ اکبر، بات ہوئی چلی گئی، کہا نا اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، وہ کب کسے کس وجہ سے اللہ کی جنت عطا کر دے یہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا۔ اب وہ مجوسی کچھ دنوں کے بعد مرا، خواب میں دیکھا گیا تو کیا دیکھا؟ وہ مجوسی جنت کے باغوں میں نظر آ رہا ہے، وہ مجوسی جنت میں نظر آ رہا ہے۔ خواب دیکھنے والا حیرت زدہ، یہ کیا بات ہے؟ ہمیں تو پتا ہے جو ایمان والا ہوگا اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا، یہ تو آگ کا پجاری ہے، اسے جنت کیسے ملی؟ پوچھا ذرا بتاؤ تو صحیح کہ تمہیں جنت کیسے مل گئی؟ اس نے خواب میں جواب دیا دیکھو بات دراصل یہ ہے، رمضان کے احترام کے لیے میں نے بیٹے کو تماچا مارا تھا، اللہ کو میرا وہ مارنا پسند آیا اور مرنے سے پہلے اللہ نے مجھے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، میں کلمہ پڑھ کر دنیا سے گیا، میرے مولا نے مجھے جنت عطا فرمائی۔ دیکھ رہے ہیں آپ کس طرح مغفرتوں کی بارش رمضان میں ہو رہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر آپ بھی اپنی زندگی کا، اپنے زمانے کا دوسرا دور قبر سے قیامت تک اس دور میں مغفرت چاہتے ہیں تو آپ کو بھی چاہیے کہ رمضان شریف میں ہم خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کریں، خاص طور پر 11ویں روزے سے لے کر 20ویں روزے تک یہ مغفرت کی ساعتیں ہیں، مغفرت کے ایام، مغفرت کے دن ہے۔ اس دن میں خوب اللہ کی بارگاہ میں مغفرت مانگی جائے، انشاءاللہ قدر رمضان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قبر میں ہماری مغفرت فرمائے گا، اور مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک کا وہ جو وقت ہے ہم آرام کے ساتھ اپنی قبر کے اندر رہیں گے انشاءاللہ۔ ہماری قبر جنت کے باغوں میں کا ایک باغ بن جائے گی۔ اب چلیے، انسان کی زندگی کا تیسرا زمانہ ہے، وہ کیا ہے؟ قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا، قبر سے مردے باہر نکلیں گے، اس وقت سے لے کر فیصلہ سنانے تک کا وقت، جنتی کو جنت کی خوشخبری، جہنمیوں کو جہنم کی بات کہ تم جہنم میں چلے جاؤ۔ توجہ فرمائیں، قبر سے نکلنے سے لے کر ہمارا فیصلہ ہونے تک اب ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ اللہ اکبر، جب ہم دنیا میں تھے ہمیں رحمت کی ضرورت تھی، جب ہم قبر میں گئے مغفرت کی ضرورت ہے، اب قیامت کے دن ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ قیامت کے دن ہر کان یہ سننا چاہیں گے، اللہ کہے بندے میں نے تجھے دوزخ سے آزادی عطا فرمائی، ہر کان یہ سننا چاہیں گے۔ قرآن بھی کہتا ہے
فمن زحزح عن النار، جسے جہنم کی آگ سے چھٹکارا مل گیا وہی کامیاب۔ تو اب قیامت کے دن تمام کے تمام یہ چاہیں گے مجھے جہنم سے آزادی ملے، مجھے جہنم سے آزادی ملے، مجھے جہنم سے آزادی ملے، اس لیے کہ قیامت کے جو کچھ معاملات ہیں وہ جہنمی اور جنتی کا فیصلہ کرنے کے لیے ہے۔ سیدھے ہاتھ میں عمل نامہ ملا جنتی، الٹے ہاتھ میں ملا جہنمی، میزان عمل پر چلے گئے، گناہ زیادہ ہوئے جہنمی، نیکیاں زیادہ ہوئے جنتی، پل صراط پر گئے، گناہ گار ہے، اسیاں شعار ہے، اللہ اکبر کٹ کر گر گیا جہنمی اور پار کر گیا جنتی۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ہر طرح آپ دیکھتے چلیے، ہر چیز کے بعد فیصلہ ہونے والا ہے، یہ جنتی ہے یا جہنمی۔ اللہ اکبر، میزان عمل کے بعد بھی فیصلہ ہوگا، پل صراط پر بھی فیصلہ ہوگا، اعمال نامہ دیتے وقت بھی فیصلہ ہوگا۔ تو آپ بھی یہ چاہ رہے ہوں گے قیامت کے دن اللہ مجھے دوزخ سے آزادی عطا کرے، میں بھی یہ چاہ رہا ہوں گا اللہ مجھے دوزخ سے آزادی عطا کرے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، سب چاہ رہے ہوں گے دوزخ سے آزادی ملے، دوزخ سے آزادی ملے۔ دوزخ سے آزادی ملنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ رمضان کا تیسرا عشرہ 21 روزے سے چاند رات تک یہ جو وقت ہے یہ دوزخ سے آزادی کا وقت ہے۔ جو بندہ ان دنوں میں عبادت کرے گا اس بندے کو اللہ قیامت کے دن دوزخ سے آزادی عطا فرمائے گا۔ جو 21 رمضان سے چاند رات تک قدر کرے گا، رمضان شریف کی خوب عبادت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو قیامت کے دن دوزخ سے آزادی عطا فرمائے گا۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دوزخ سے آزادی کا مطلب جنت میں جانے کی پرمیشن مل گئی، وہ جنت جس کا تصور آپ میں کر نہیں سکتے۔ دیکھیے، جب ہم کسی اچھی جگہ جاتے ہیں، آپ پکنک پر نکلے، ٹور پر نکلے، سیر و تفریح کے لیے نکلے، کسی اچھی جگہ آپ جاتے ہیں تو باہر آنے کے لیے دل نہیں کرتا، مگر جب آپ باہر آ جاتے ہیں کیونکہ کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں، مگر جب آپ جنت میں جائیں گے، اللہ اکبر، جنت میں جائیں گے تو میرے رب کا کلام کہتا ہے، خدا فرماتا ہے ہم فیہا خالدون، کہ ایک بار جنتی جنت میں جائے گا پھر وہ جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا جنت کا پانی پینے کے بعد جنت سے نکالا جائے، ایسا نہیں ہوگا حوروں سے نکاح ہونے کے بعد جنت سے نکالا جائے، ایسا نہیں ہوگا کہ جنت کا محل دینے کے بعد جنت سے نکالا جائے۔ رب کہتا ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے جنتی جنت میں رہیں گے۔ تو اب آپ توجہ فرمائیں، اس جنت کے لیے، اس جنت میں جانے کے لیے ہم تمام پر لازم و ضروری ہے کہ ہم 21 رمضان سے چاند رات تک کا یہ جو وقت ہے اس میں خوب عبادت کر کر اپنے اللہ سے دوزخ سے آزادی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، وقت چونکہ بڑا ہوا چاہتا ہے، آخری میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ اگر ہم صرف رمضان میں خوب اللہ کی عبادت کریں، گناہوں سے بچے، تو ہماری پیدائش سے لے کر جنت میں جانے تک یہ پورے جو حالات ہیں، صرف 1 مہینہ ہم عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان پورے حالات کو ہمارے بہتر فرما دے گا۔ دیکھیں کتنا دنیا بھی اچھی گئی، قبر کا وقت بھی اچھا گیا، قیامت کے دن جہنم سے آزادی بھی ملی۔ یہ کب؟ 30 دن آپ خوب جم کر عبادت کریں، خوب عبادت کریں۔ کاروبار آگے 11 مہینے کرنا ہے، بیوی بچوں کے پیچھے آگے 11 مہینے پڑنا ہے، دولت آگے 11 مہینے کمانا ہے۔ یہ 1 مہینہ ہے۔ دیکھیے سب کہتے ہیں نا، کبھی کپڑے والا کہتا ہے یہ ہمارا سیزن، کبھی فروٹ والا کہتا ہے یہ ہمارا سیزن، کبھی کھیت والا کہتا ہے یہ ہمارا سیزن۔ مومنوں کا سیزن یہ رمضان ہے، جسے نیکیوں کا سیزن کہا جاتا ہے۔ یہ نیکیوں کا سیزن ہے، اور ایسی نیکیاں کہ رب فرماتا ہے، حضور نے بیان فرمایا، تم رمضان میں نفل پڑھو گے اللہ تمہیں فرض کا ثواب عطا فرمائے گا، اور فرض پڑھو گے اللہ تمہیں 70 فرضوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔
یہ رمضان نیکیوں کا سیزن، تو جس طرح کپڑے والا سیزن آتے ہی خوب کپڑا بیچنے تیار ہوتا ہے، کھیت والا خوب کاشتکاری کے لیے تیار ہوتا ہے، فروٹ والا خوب فروٹ بیچنے تیار ہوتا ہے، اسی طرح جب یہ نیکیوں کا سیزن آیا تو ہمیں خوب نیکیاں کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اس اجتماع کے ذریعے میں آپ کو یہی دعوت دیتا ہوں کہ آنے والے رمضان میں آپ آنے والا رمضان خدارا غفلت سے نہ گزاریں، کیونکہ جب تو اللہ شیطان کو بھی قید کر دیتا ہے تاکہ شیطان اس اللہ کے بندوں کو بہکائے نہ۔ اللہ چاہتا ہے تم خوب مالا مال ہو نیکیوں سے، رحمت سے، مغفرت سے، دوزخ کی آزادی سے۔ چلو دیکھو میں نے تو جہنم کو بھی قید کر دیا، وسلسلۃ الشیاطین ملتا ہے حدیث میں۔ تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ہمیں کتنا جو ہے اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں، الحمدللہ رمضان شریف میں جو ہے یہاں سنی دعوت اسلامی کا اجتماع اسی مسجد میں ہر اتوار کو عصر کی نماز کے بعد ہوگا۔ آپ ایسا نہیں کسی کو دور سے بلایا جائے، جب ہی آپ آئیں گے الحمدللہ آپ کے پاس تو حضرت قبلہ ہے، آپ کے پاس تو رضا بھائی بہترین نعت پڑھنے والے ہیں، جب اتنے اچھے لوگ ہیں تو کسی دور سے آنے والے کا انتظار کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کے پاس جب ہے تو آپ آئیے، اجتماع کی پابندی کریے، اجتماع میں پہنچنا اپنے آپ کے اوپر لازم کر لیجئے کہ عام اجتماعات میں تو پہنچنا ہے، مگر رمضان میں چونکہ ثواب کا درجہ بڑھ جاتا ہے، اب جو ثواب ملا رمضان میں اس سے 70 گنا عطا کیا جائے گا، 70 گنا دیا جائے گا۔ تو عصر سے مغرب اتوار آپ سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں بھی آپ ضرور تشریف لائیں گے، اور پھر دین کے قریب ہونے کے لیے SDI چینل کا جو ہے سنی دعوت اسلامی کا یوٹیوب چینل ہے، SDI چینل، جس پر سید صاحب امیر سنی دعوت اسلامی اراکین شورا کے خطبات ہوتے ہیں۔ آپ اپنے یوٹیوب پر SDI چینل کو جو ہے سبسکرائب کریں، اور بلاری کا بھی جو ہے SDI کا ایک چینل ہے، اس کا نام حرا اسلامک چینل ہے، بلاری حرا اسلامک چینل ہے۔ بہت آ جائیں گے، آپ حرا ماریں گے تو ہبلی بھی آئے گا، رائچور بھی آئے گا، بمبئی بھی آئے گا، پونے بھی آئے گا۔ اگر سب کرتے ہیں تو کر دیجئے، آپ کا جانے والا کیا ہے، مگر خاص طور پر آپ حرا اسلامک چینل جو بلاری ہے آپ اس کو بھی ضرور جو ہے سبسکرائب کریں، تاکہ معلومات آپ کو موبائل کے ذریعے آسانی کے ساتھ فراہم ہو سکے۔ اس تقریر میں جو بھی لفظی شرعی غلطی ہوئی اللہ اس کو اپنے حبیب پاک کے صدقے میں معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ